علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات اور مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو حکم دیا ہے، سب سے پہلے آیت کا آپ ترجمہ سن لیں تاکہ جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی جائے گی وہ عنوان آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ کی نگرانی کرنے والے ایسے فرشتے ہیں جو تند خو ہیں، سخت ہیں، طاقتور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے فوراً اس کی بجاوری کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 اصل چیز کا بیان فرمایا ہے، 2 اہم چیز کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اور اسی طریقے سے اپنے بھائی بہن کو یا تو اعزا اقارب کو بچانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا تو میرے لیے کافی ہے، میں روزہ رکھ لیا تو میرے لیے کافی ہے، میں زکوٰۃ نکال دیا تو میرے لیے کافی ہے، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، آگ سے، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایندھن سمجھ میں آ گیا؟ ایندھن کس کو بولتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں، آگ جلتے 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 چلتے تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر اوپر سے اور لکڑی ڈالتے کہ نہیں؟ اوپر سے لکڑی ڈالتے ہیں آگ کو اور شعلہ زن کرنے کے لیے، آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ تو جہنم کی آگ کو انسانوں کے ذریعہ سے اور پتھروں کے ذریعہ سے ایندھن دی جائے گی اور اس کو بھڑکایا جائے گا، یعنی انسانوں کو ڈال ڈال کر کے اس کے اندر کیا ہے؟ ایندھن کا کام کرے گا، اس کو بھڑکایا جائے گا۔ اور ایک پتھر ہے کبریت، ایک پتھر کا نام کیا ہے؟ کبریت پتھر کا نام ہے۔ اس پتھر کو جہنم میں ڈال کر کے بھڑکایا جائے گا۔ اور اس پتھر کے بارے میں بتلاتی مفسرین کرام کہ کبریت کا جو پتھر ہے اس کے اندر 2 خوبی ہے۔ اس کے اندر ایک تو ایک مرتبہ اگر گرم ہو جائے تو صدیوں تک گرم رہے گا، اور دوسری کیا ہے کہ اس پتھر سے ایک بدبو نکلے گی جہنمیوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ آگ سے، ایسی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور کیا ہوں گے؟ پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کیا ہو گئے؟ چڑھ گئے، اور اپنے خاندان والوں کو بلائے۔
خاندان والوں کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اپنے خاندان والوں کو کیا ہے، آگ سے ڈرایا. یہاں تک کہ خصوصی طور پر حضرت فاطمہ وہاں پر موجود تھی. حضرت فاطمہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے ڈرایا کہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، قیامت کے دن میں تمہارا کیا ہے، کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. تو آپ لوگوں کو اس ترجمے سے معلوم پڑ گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے جو بیان چلے گا جہنم کے بارے میں. کیا بیان چلے گا؟ جہنم کے بارے میں. آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جنت اور ایک کیا ہے، جہنم ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں آخر میں، یعنی ایک جنت ہوگی اور ایک کیا ہوگی، جہنم ہوگی. ایک اور مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم سے بچ کر کے، جس مثال پر جہنم کے اوپر پلسرات رہے گا، جہنم سے بچ کر کے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ جنتی ہے، تو لوگ آراف میں رہیں گے. وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ تو بھی اچھی جگہ ہے، یعنی ایک ٹیلا رہے گا وہاں پر رہیں گے. جنت اس پار رہے گی، جہنم سے آدمی بچ جائے گا، آراف میں رہے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. لیکن آخر میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو جنت ہوگی اور ایک کیا ہوگی، جہنم ہوگی. تو جہنم کے بارے میں بیان چلے گا کہ جہنم ہے کیا چیز، جہنم کی تعریف چلے گی کہ جہنم کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے درجات ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. یہ بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا. کیونکہ انسان کی جو فطری ہے، فطرت، یہ ترغیب سے زیادہ ترہیب کو پسند کرتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ فلاں آدمی 2 لاکھ روپیہ پیسہ دے رہا ہے، فلاں آدمی کیا ہے، 2 لاکھ روپیہ پیسہ دے رہا ہے، تو کتنے آدمی تیار ہوں گے جانے کے لیے؟ سارے کے سارے تیار ہو جائیں گے. لیکن فوراً اسی وقت اگر ایک آدمی کہہ دے کہ اس کے پاس جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ گے تو کوئی جائے گا؟ تو انسان کی فطری بات ہے کہ ترغیب سے زیادہ ترہیب اس کو پسند ہے، یعنی ڈرنا اس کو زیادہ پسند ہے. اور اگر کوئی آدمی جہنم سے بچ جائے تو کہاں پر جائے گا وہ آدمی؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یقینی بات ہے، کیونکہ آخرت میں دو ہی چیز ہوگی، ایک تو جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی. اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یا تو ہمارے لیے دنیا ہی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ ہماری آخری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، جس کے بارے میں ہم کو یقین بتلایا گیا ہے کہ ارکان اسلام بتلایا گیا ہے کہ ایک ارکان ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں. کس کے اوپر؟ آخرت پر. یعنی قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، ہر آدمی کے زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین ہر پنے کو کھول کر کے بیان کرے گا. یہاں تک کہ سورہ زلزال کی جب تفسیر میں پڑھا رہا تھا آپ لوگوں کو، تو اس میں ہے کہ ذرہ برابر بھی، کتنا ذرہ معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ دھوپ رہتی ہے، اور دھوپ میں جو ذرات دکھائی دے رہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یا تو کوئی آدمی بستر جھڑکتا ہے، بستر جھڑکنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ذرات جو اڑتے ہیں. اگر کسی آدمی نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہے تو قیامت کی اس کو دیکھ لے گا. اگر کسی آدمی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے تو قیامت کو اس کے دن اس کو کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا. یعنی ذرہ برابر بھی اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے یا تو نیکی کیا ہے، اس کا وہ مشاہدہ کر لے گا. تو بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے نیکیاں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی دیکھے گا ہی، ظاہر بات ہے آدمی دیکھے گا ہی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اس کے بعد انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، کہاں پر جائے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کا مسکن کہاں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا. یہ چیز کیا ہے؟ ہمارے عقیدے میں سے ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہمارا. دوسری قوموں کا ہم عقیدہ نہیں جانتے کہ ان کی عقیدہ کیا ہے. وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے باس بادل موت کا ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کا زیادہ کیا ہے، جہنم کا جنت سے بھی زیادہ ذکر کیا. کیوں ذکر کیا زیادہ؟ کیونکہ انسان کو ترغیب زیادہ ترہیب زیادہ پسند ہے، یعنی ڈرانا انسان اس سے زیادہ ڈر جاتا ہے. تو جہنم کے بارے میں باتیں جائیں گی. تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ کہ جہنم کا ثبوت ہے. جہنم کا بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ جنت جہنم یہ سب کیا ہے، یعنی کس سے کہانیاں ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھے حضرت ابو ثمامہ عمرو بن مالک،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یجر قصبہ فی النار، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں، ان کی آنتیں باہر آ گئی تھی اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں چل رہا تھا وہ آدمی۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی کو ہم دفن کر کے آتے ہیں، قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، تو دفن کرنے کے بعد سوال جواب ہوتا ہے، سوال جواب ہونے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ، اگر جنتی ہے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنمی ہے تو جہنم کی کھڑکیاں کھول جاتی ہیں، اور صبح شام اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی جنتی ہے تو جنت میں دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تم آؤ گے، اور اگر بائی چانس وہ جہنمی ہے تو جہنم اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جگہ ہے، یہاں پر تم آؤ گے جہنم میں۔ صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ارے جنت جانے کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا یہ خاص عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ دیکھیے جنت کے کتنے دروازے میں نے بتلایا تھا، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کتنے؟ 7 دروازے ہیں۔ تو جہنم کے جو دروازے ہیں وہ مخصوص دروازے ہیں، الگ الگ گناہ کے اعتبار سے لوگ اس میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھلنے کے بعد مخصوص طریقے سے، یعنی جو جس کیٹیگری کے ہوں گے یا تو جس طبقے کے ہوں گے، جیسے گنہگار ہوں گے، جیسے فاسق ہوں گے، جیسے فاجر ہوں گے، جیسا ان کا عقیدہ رہے گا، جیسا ان کا ایمان رہے گا، جیسا ان کا انکار رہے گا، اس کے موافق وہ جہنم میں کیا ہوں گے؟ داخل کیے جائیں گے۔ اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کا دروازہ کیا ہے؟ بند کر دیا جائے گا۔ جہنم کے بہت سارے درجات رہیں گے، جہنم کے بہت سارے درجات رہیں گے، ان میں سے جو سب سے کم درجہ رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ملے گی۔ اس کو ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال تک ساتھ دیے تھے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک انہوں نے ساتھ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ دیا، ہر وقت آپ کی مدد کی، نصرت کی، تو کیا یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی؟ تو اللہ نے فرماتے ہیں ہاں ضرور فائدہ دیں گی، اور اگر میں ان کے بارے میں سفارش نہ کرتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ان کی سزا کیا پتا ہے؟ سب سے آسان سزا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی۔ کس کی جوتیاں؟ آگ کی جوتیاں اللہ رب العالمین پہنا دے گا، فرشتے پہنا دیں گے، اور آگ کی جوتی پہننے کی وجہ سے ان کا بدن بالکل کھولے گا، جس طریقے سے گرم پانی کھولتا ہے، ان کا دماغ کیا کرے گا؟ کھولے گا، جس طریقے سے دماغ گرم پانی کیا ہے؟ کھولتا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے کیا ہلکا عذاب ہوگا؟ کہ آگ کی جوتیاں ان کو پہنا دی جائیں گی۔ اور سب سے نچلے طبقے میں جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا طبقہ ہے، اس میں منافقین ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ منافقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو زبان سے اقرار کرتے تھے اسلام کا، لیکن دل میں اسلام نہیں تھا، جب وہ مسلمانوں کے پاس رہتے تو اس طریقے سے بات کرتے، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، جب ان کے پاس جاتے تو ان کی طرح بات کرتی تھی، منافقین۔ اور منافق کی صفت بتلائی گئی تھی کہ جب وہ بات کرتا جھوٹی بات کرتا، جھگڑا کرتا، گالی گلوچ کرتا، امانت رکھنی جاتا، خیانت کرتا۔ تو ایسے لوگ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو معلوم ہو گیا سب سے برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ آخرت میں سب سے برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 کیا ہے دروازے ہیں، اور بہت سارے درجات ہیں جو آنے والا جمعہ بتلایا جائے گا کہ کیا کیا درجات ہیں اور جہنم کے کتنے نام ہیں، اور قرآن میں کن کن جہنم کا نام کا ذکر ہے، اور کون سے لوگ اس میں داخل ہوں گے، یہ چیزیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔